نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے والا ٹاپک۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ یہ غربا اور مساکین کو بکثرت کھانا کھلایا کرتی تھی، اس لیے ان کا لقب ام المساکین مسکینوں کی ماں ہے۔ پہلے ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، مگر جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد صرف 2 مہینے یا 3 مہینے زندہ رہی ہیں، اور ربیع الاخر 4 ہجری میں 30 برس کی عمر پا کر وفات پا گئیں اور جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ دفن ہوئی۔ یہ ماں کی جانب سے ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والدہ کا نام حارث بن حسن ہے اور ان کی والدہ ہند بنت عوف ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے برہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ برکت دہندہ رکھ دیا۔ یہ پہلے ابو درہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا اور عمرۃ القضاء سے واپسی پر مقام صرف وہیں میں ان کو اپنی صحبت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہنیں 4 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: ام الفضل لبات الکبریٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے شکم سے پیدا ہوئے۔ لبابت الصغریٰ، یہ حضرت خالد بن ابو ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ اسما، یہ ابی بن خلف سے بیاہی گئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیات میں ان کا شمار ہے۔ عزا، یہ بھی صحابی ہیں جو زیاد بن مالک کے گھر میں تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سگی بہنوں کے علاوہ وہ بہنیں جو صرف ماں کی جانب سے ہیں وہ بھی 4 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: اسمہ بنت میس، یہ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، ان سے عبداللہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 فرزند پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ معطا میں شہید ہو گئے تو ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نکاح کر لیا اور ان سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عقد فرما لیا اور ان سے بھی ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام یحییٰ تھا۔ سلمہ بنت امیس، یہ پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی اور ان سے ایک ساجدتی پیدا ہوئی جن کا نام امت اللہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان سے شداد بن الہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا اور ان سے عبداللہ و عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند پیدا ہوئے۔ سلمہ بنت امیس، ان کا نکاح عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں، جن کا ذکر خیر اوپر گزر چکا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ دمادوں کے اعتبار سے روئی زمین پر کوئی بڑھیا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دمادوں کی فہرست میں مندرجہ ذیل ہستیاں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت شداد بن الہاد شہر، یہ سب کے سب بزرگار ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماد ہیں۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 76 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 7 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہے، اور ایک حدیث صرف بخاری میں ہے، اور ایک ایسی حدیث ہے جو صرف مسلم میں ہے، اور باقی حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں، جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے انتقال کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے، مگر قول مشہور ہے کہ انہوں نے 51 ہجری میں بھی مقام صرف وفات پائی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زفاف فرمایا تھا۔ ابن سعد نے واقعی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 61 ہجری میں وفات پائی، اور ابن اسحاق کا قول ہے کہ 63 ہجری میں ان کے انتقال کا سال ہے۔ ان کی وفات کے وقت ان کے بانجی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتارا۔ محدثہ طا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں شریک تھے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے آواز بلند فرمایا کہ اے لوگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تم لوگ ان کے جنازہ کو بہت آہستہ آہستہ لے کر چلو اور ان کی مقدس لاش کو نہ جھنجھوڑو۔ حضرت یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام سرہ میں اسی چھپر کی جگہ میں دفن کیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی بار اپنی فربت سے سرفراز فرمایا تھا۔
حضرت جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بنی مسلح کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہے۔ غزوہ مرسیس میں یہ کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہیں قیدیوں میں سے جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین پر تقسیم کر دیا گیا تو حضرت جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی، انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی یہ لے کر دے کہ تم اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنایا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں، اس لیے آپ اس وقت میری مالی امداد فرمائے، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہو چکا ہے اور ہمارے تمام مال و سبان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مالی غنیمت بن چکے ہیں اور میں اس وقت بالکل ہی مفلسی اور بے کسی کا عالم ہوں۔ حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی افراد سن کے ان پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر سلوک کیا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدل کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادمانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، انہوں نے اسی اعزاز کو خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کتابت کی ساری رقم ادا فرما کر اور ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا اور یہ ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئی۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تو تمام مجاہدین ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضہ میں تھے فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے بڑھ کر مبارک نہیں ثابت ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مسلح کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ حضرت جبیری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے قبیلے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مدینہ کی جانب سے ایک چاند نکلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ ان کا ساری نام برا نیکوکار تھا، لیکن چونکہ اس نام سے بزرگی اور برائی کا اظہار ہوتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جبیریہ چھوٹی لڑکی رکھ دیا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی، نماز فجر سے نماز عشاء تک ہمیشہ اپنے ورد و وظائف میں مشغول رہا کرتی تھی۔ حضرت جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی عبداللہ بن حارثہ اور ان کی ایک بہن عمرہ بن حارث، یہ تینوں بھی مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی تعجب خیز بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دربار سلطنت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ چند اونٹنیاں اور لونڈی تھے۔ انہوں نے انسان کو ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ سلطنت میں حاضر ہوئی اور 80 رن جنگ کی رہائی کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدیوں کے فدیہ کے لیے کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ اونٹنیاں کیا ہوئی اور تمہاری وہ لونڈی کدھر گئی جسے تم فلاں گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟ زبان رسالت سے یہ تمہیں کی خبر سن کر عبداللہ بن حارث حیران رہ گئے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اونٹنیوں کی خبر کس طرح ہو گئی۔ ایک دم ان کے اندھیرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور چمک اٹھا اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئی۔ حضرت جبیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 حدیثیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں، 2 حدیثیں مسلم شریف میں، باقی 3 حدیثیں دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت بیعت بن صبا اور ان کے بھتیجے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے روایت کی ہے۔ 50 ہجری 65 برس کی عمر پا کے انہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصلی نام زینب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار اعظم حیی بن اختم کی بیٹی ہے اور ان کی ماں کا نام زرہ بنت اسماعیل ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔
محرم 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام اسیران جنگ گرفتار ہو گئے اکٹھا جمع کیے گئے، تو اس وقت دریہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سالت میں حاضر ہوئے اور ان کی لونڈی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں کو میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہے، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد فرما کے ان سے نکاح فرما لیا اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صبا میں ان کو اپنے خیمہ کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور دعوت ولیمہ میں کھجور، گئی، پنیر کا ملیدہ صحابہ کرام کو کھلایا، جس کا مفصل تذکرہ جنگ خیبر میں گزر چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ پر بہت ہی خصوصی توجہ اور نہایت ہی کریمانہ ہدایت فرماتے تھے اور اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پر گیارت سوار ہو جایا کرتی تھی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو پسا قد ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دیا کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا متغیر ہو جائے گا، یعنی غیبت ہے جو بہت ہی گندی بات ہے۔ اس لیے کہ مرتبہ ایک سفر میں صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ زخمی ہوگا اور زینب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب نے تیش میں آ کر کہہ دیا کہ میں ایسی یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہیں دوں گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر اس قدر خفا ہو گئے کہ 2-3 ماہ تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا کہ ہم دونوں دربار سالت میں سے تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں کیونکہ ہمارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چاچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں۔ انہوں نے 10 حدیثیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی 9 حدیثیں دوسری کتابوں میں درج ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ واقعی کا قول ہے کہ 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ابن سعد نے لکھا کہ 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ بے وقت رحلت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔ یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تو ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ جن کا لقب ام المساکین ہے، ہم پہلے بھی تحریر کر چکے ہیں کہ نکاح کے 2-3 ماہ بعد حضور علیہ السلام کے سامنے ہی یہ وفات پا گئی۔ حضور علیہ السلام کی رحلت کے وقت ان کے آپ کی 9 بیویاں تھیں، جن میں سے 8 کی آپ باریاں مقرر فرماتے رہے کیونکہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبا کر دیا تھا۔ ان 9 مقدس ازواج میں سے حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور سب کے بعد آخر میں 62 ہجری 63 ہجری میں بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رحلت فرمائی۔ ان کی وفات کے بعد دنیا امہات المومنین کے سے خالی ہو گئی۔ مقدس باندیاں مذکورہ بالا ازواج مطہرات کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں بھی تھیں جو آپ کے زیر تصرف میں تھیں، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ ان کو مصر اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی نے بارگاہ اقدس میں چند ہدایہ اور طوائف کے ساتھ بطور حبا کے نظر کیا تھا۔ ان کی ماں رومی اور باپ مصری، اس لیے یہ بہت ہی حسین و خوبصورت تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام الولد ہیں کیونکہ آپ کے فرزندات بھی ابراہیم رضی اللہ عنہ انہیں کے شک مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ کنیز ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پردہ میں رکھتے تھے اور ان کے لیے مدینہ طیبہ کے قریب مقام عالیہ میں آپ نے ایک الگ گھر بنایا تھا جس میں یہ رہا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ واقعے کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی بھر ان کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے رہے اور ان کے بعد امیر المومنین ام الفاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت انجام دیتے رہے یہاں تک کہ 15 ہجری یا 16 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے خاص طور پر لوگوں کو جمع فرمایا اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو جنت البقیع میں مدفون فرمایا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی کے خاندان بنو قریظہ سے تھی، گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مگر انہوں نے کچھ دن تک اسلام قبول نہیں کیا جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ مگر ناگہاں ایک دن ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس خبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یا ریحانہ اگر تم چاہو کہ میں تم کو ساتھ کر کے تم سے نکاح کر لوں، مگر انہوں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کر رکھیں، یہی میرے اور آپ دونوں کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہی جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے 10 ہجری میں وفات پا کے جنت بقیع میں مدفون ہوئی۔ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مملوکہ لونڈی تھی، انہوں نے ان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بطور ابا کے نظر کر دیا اور یہ حضور علیہ السلام کی آشیانہ نبوت میں باندی کی حیثیت سے رہنے لگی۔ چوتھی باندی صاحبہ، مذکورہ بالا باندیوں کے علاوہ حضور علیہ السلام کی ایک چوتھی باندی صاحبہ بھی تھی، جن کے بارے میں عام طور پر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں۔ یہ بھی کسی جہاد میں گرفتار ہو کر بارگاہ اقدس میں آئی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بن کر آپ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہوتی رہیں۔ اولاد کرام، اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد یہ ہے: 2 فرزند حضرت قاسم و ابراہیم اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ لیکن بعض مورخین کے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بھی ہے جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور علیہ السلام کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے: 3 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادگان، 4 صاحبزادیاں۔ حضرت شیخ عبد المحقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو صحیح بتایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اولاد کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں جن کا تذکرہ طوالے سے خالی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 7 مقدس اولاد میں سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطہ کے شکم سے تولد ہوئی ہے۔ باقی تمام اولاد کرام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ اب ہم ان اولاد کرام کے ذکر جمیل بار قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے فرزند ہے جو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش مبارک میں لانے نبوت سے قبل پیدا ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ یہ پاؤں پر چلنا سیکھے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، اور ابن سعد کا بیان کہ ان کی عمر شریف 2 برس کی ہوئی، مگر علامہ گلابی کہتے ہیں کہ یہ وقت 17 ماہ زندہ رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے، اعلان نبوت سے قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی اور بچپن ہی میں وفات پا گئی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے آخری پسند ہے۔ یہ ذوالحجہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم مبارک سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے مقام عالیہ کا دوسرا نام مشربہ ابراہیم بھی ہے۔ ان کی ولادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام عالیہ سے مدینہ آ کر بارگاہ اقدس میں سنائی۔ یہ خوشخبری سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے فوراً بعد ہی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو حیا با ابراہیم، اے ابراہیم کے باپ کہہ کر پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بےحد خوش ہوئے اور ان کے عقیقہ میں 2 مینڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے، ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی اور ان کے بالوں کو دفن کرایا اور ابراہیم نام رکھا۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہاری کا پیشہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے تو یہ وہ قضا کہ حضرت ابراہیم جانے کو نیک کے عالم میں تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ہمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب چشمان مبارک سے آنسو بہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ کلمات جاری ہو گئی: ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھ آنسو بہتی ہے اور دل غمزدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ جس دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج میں گرہن لگا۔ عربوں کے دل میں زبانت جاری لگی، یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے چاند اور سورج گرہن لگتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ سورج گرہن سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں جاہلیت کے عقیدہ کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان الشمس والقمر ایتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموها فادعوا اللہ وصلوا حتی ینجلی۔ یقیناً چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان دونوں میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو اور نماز کسوف پڑھو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہشت میں ہے کہ دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا جو
جو مدت زائد باری اس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس دفن فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ بے وقت وفات حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 17 یا 18 ماہ کی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالجد میں سب سے بڑی تھی۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی۔ مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی، یہ ابتدائی سالہ میں ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، اور جنگ بدر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا تھا اور یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ اعلان نبوت سے قبل ان کی شادی ان کے خالہ بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ ابو العاص حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص کے ساتھ نکاح فرما دیا تھا۔ حضرت زینب تو مسلمان ہو گئی مگر ابو العاص شرک و کفر پر اڑا رہا۔ رمضان 2 ہجری میں جب ابو العاص جنگ بدر سے گرفتار ہو کر مدینہ آئے، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے یہ مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھی۔ چنانچہ ابو العاص کو قید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے مدینہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر صحابہ کرام نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس بھیج دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے کر ان کو رہا کر دیا کہ وہ مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص نے اپنے وعدہ کے مطابق زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں بطن یا جج کے تک بھیج دیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے مقام بطن یا جج میں بھیج دیا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات بطن یا جج سے اپنی حفاظت میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ لائے۔ منقول ہے کہ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بد نصیب ظالم حبار بن اسود نے ان کو نیزہ سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنی ترکے سے تیروں کو باہر نکال یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تینوں سے بچ کر نہ جائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر صدار مکہ ابو سفیان نے درمیان میں پار کر حضرت زینب کے لیے مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ افضل بناتی اسی طفی، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت والی ہے کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت آئی۔ اس کے بعد ابو العاص محرم 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگی اور ام امر سودا بنت زمع ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہمد شریف عطا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک لڑکا جن کا نام علی اور ایک لڑکی حضرت مامہ تھی۔ علی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ والدہ ماجدہ کی ذات ہی میں بلوغ کے قریب پہنچ کر وفات پا گئی، لیکن ابن ساکر کا بیان ہے کہ نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ جرموک میں شہادت سے سرفراز ہوئی ہے۔ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، آپ ان کو 2 سے مبارک پر بٹھا کر مسجد نبی میں تشریف لے جاتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک حلہ بھیجا جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینہ حبشی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی ماما کو عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کیا، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمام ازواج مطہرات حیران رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس بیویوں سے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے خیال کر لیا کہ یقیناً یہ ہار حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں گی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے دست مبارک سے یہ ہار ڈال دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا 33واں سال تھا پیدا ہوئی اور ابتدائی اسلام ہی میں مشرب اسلام ہوگی۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ صورت تبت یدا نازل ہوگی۔ ابو لہب قرآن میں اپنی اس دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ عتبہ نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رد کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر پھر حبشہ سے مکہ واپس آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ میاں بیوی دونوں صحابی ہجرتین 2 ہجرتوں والے کے علاقے میں مسجد
لقب سے سرفراز ہو گئی۔ جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا۔ یہ حکم دیا کہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تماداری کریں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح بن کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال عمر پا کر وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے ثواب سے ان کی جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا اور جنگ بدر کے مالک غنیمت میں سے ان کو مجاہدین کے برابر حصہ بھی عطا فرمایا اور شکا جنگ کے بدر کے برابر اجر عظیم کی بشارت بھی دی۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکم مبارک سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند بھی پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ اپنی ماں کے بعد 4 ہجری میں 6 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے۔ صدق اللہ العظیم۔